السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدین، اما بعد۔ عن سهل بن سعد السائلی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة بابا يقال له الریان لا يدخل منه يوم القيامة إلا الصائمون يقال أين الصائمون فيقومون فلم يدخل منه أحد فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه بعد، متفق عليه۔ محترم حضرات، ایک متفق علیہ روایت راوی حدیث سہل بن سعد السائلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان، ریان نام کا دروازہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے سے اسی کو انٹری ملے گی، اسی کا داخلہ ہوگا، اسی کو ایڈمیشن ملے گا جو روزے دار ہوگا۔ کہا جائے گا کہاں ہے روزے دار؟ قیامت کے دن ندا لگائی جائے گی، کہاں ہے روزے دار؟ فیقومون، تو لوگ کھڑے ہوں گے، کہاں ہم روزے دار ہیں، ہم روزے دار ہیں۔ پھر جب یہ لوگ داخل ہو جائیں گے اس دروازے سے، روزے دار لوگ دروازے سے داخل ہو جائیں گے، حدیث کہتی ہے کلوز کر دیا جائے گا، دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد کھولا نہیں جائے گا۔ جو روزے دار ہوگا اسی کو وہاں سے انٹری ملے گی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ حدیث ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے، اور ایک دوسری روایت بھی جو اسی طرح سے روایت ہے جس میں لوگوں کی طبیعتوں کو، لوگوں کے مزاج کو بیان کیا گیا۔ من انفق زوجین فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ فمن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ فمن کان من الصیام دعی من باب الریان الى آخر الحدیث۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راہ میں دو چیزیں ایک ساتھ خرچ کرتا ہے، دگنا اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جنت کے، یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخروی نعمتوں میں، بڑی نعمتوں میں ایک نعمت جنت ہے۔ جنت سلامتی کا گھر ہے، یہاں ہم اور آپ عیش و عشرت اور آرام کے ساتھ رہیں گے، وہاں کسی قسم کا ٹینشن نہیں ہوگا۔ اچھا، اس دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا۔ کیا معنی ہے ریان کا؟ ابن اثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اور ابن حجر رحمہ اللہ، یہ دونوں آپ ڈکشنری کے اندر یہ معنی مل جائے گا۔ الریان من الری، ریان الری سے بنا ہے، اور الریو کا عربی کے اندر معنی ہوتا ہے سیراب ہونا، یعنی شکم شیر ہونا۔ جس طرح کوئی بھوکا ہے تو ایک دم مست کھا لیتا ہے الحمدللہ، کوئی پیاسا ہے پی لیتا ہے کہتا الحمدللہ۔ سیراب ہونا، ایک دم کمپلیٹ بہترین طریقے سے کھانا۔ گویا کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اللہ کی خاطر بھوکا رہتے، اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو ترک کرتے، اللہ کی خاطر ہم پیاسے رہتے ہیں۔ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی ایسی چیز سے دے گا جو باب الریان سے جس کی انٹری ہوگی، گویا کہ وہ تمام نعمتوں سے سیراب ہو جائے گا، اس کو بہت ساری نعمتیں دی جائے گی۔ اور جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس کو دگنا اجر ملے گا، کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو صدقہ و خیرات سے زیادہ دلچسپی ہوگی، تو اس کو باب الصدقہ، صدقہ نام کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جس کو اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا زیادہ انٹرسٹ ہوگا، اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ جس کو زیادہ نفل روزے اور فرض روزے رکھنے کی اس کو زیادہ خواہش ہوگی اور وہ زیادہ اس کی طبیعت چاہتی ہوگی، اس کو انٹرسٹ زیادہ روزے میں ہوگا، تو اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا، الگ الگ دروازے سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان میں سے ایک دروازے میں سے بھی کسی کو بلا لیا گیا تو اس کا تو کام ہو گیا۔ اللہ کے رسول کہا کہ ہاں ضرور۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ابو بکر نے،
اللہ کے نبی کوئی ایسا بھی شخص ہوگا یہ آنکھوں دروازے ایک ساتھ پکاریں گے کہ ادھر سے آئیے، ادھر سے انٹری لیجیے، آپ یہاں سے ویلکم کیجیے، آپ کا خوش آمدید ادھر سے ہو، آپ کا آنا ادھر سے ہو، ایسا بھی کوئی شخص ہوگا کہ آنکھوں آنکھ دروازے پکاریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ارجو ان تکون من یا ابا بکر، کہ ابو بکر میں امید کرتا ہوں کہ جنت کے آٹھوں دروازوں سے تمہیں بلایا جائے گا۔ گویا کہ یہاں جس کو جس میں زیادہ دلچسپی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر عبادت میں دلچسپی لینی چاہیے۔ ایک دروازے سے بھی بلایا گیا تو کام ہو گیا، انٹری مل جائے گی جنت کے اندر، لیکن کیا ہی خوش نصیب شخص ہوگا وہ جس کو نماز سے بھی دلچسپی ہو، تو اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جس کو صدقے سے ہوگی، تو کیوں نہ ہو ہم اور آپ ہر چیز سے اور زیادہ تر اس مہینہ جو کہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہم اور آپ جو اہم عبادت اس کے اندر ہے روزہ، یہ کسی بلا عذر، کسی بھی کوئی دیکھیے شریعت کے اندر کچھ عذر ایسے ہیں جس کے ذریعے کیا ہے کہ ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جیسے کچھ بیماری ایسی لا یرجی منہ شفا، جس سے شفا کی کوئی امید نہیں، شفا یابی کی کوئی امید نہیں، تو ایسا چھوڑ سکتا ہے صدقہ دے کر، مسکین کو کھلا کر۔ لیکن کچھ لوگ، جیسا کہ میں بارہا کہتا ہوں، غلط چیزوں کی عادت ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ روزہ چھوڑتے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، عورتوں کے اندر بھی فلاں چیزوں کی عادت ہوتی ہے جس وجہ سے وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم باب الریان سے ہمارا داخلہ ہو، جنت کے دروازے ہمیں بلائے، تو یہ بڑا بہترین موقع ہے کہ ہم اور آپ روزے کی عبادت رکھیں، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دوسری عبادتوں سے زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے۔ دوسری عبادتیں دکھتی ہے، نماز پڑھیں گے تو دکھیں گے، ہو سکتا ہے اس میں ریاکاری اور دکھاوے کا شائبہ ہو، ہم خرچ کرتے کوئی دیکھتا ہے، ہاں چلو زیادہ دیکھ رہا ہے زیادہ دیں گے، ہاں ٹھیک ہے، ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے، لیکن جب تک ہم منہ سے نہیں کہیں گے کہ میں روزے دار ہوں، کسی کو کیسے پتا چلے گا؟ میں گھر میں کھاتا ہوں اور آپ کے سامنے روزے دار ہوں، کیسے پتا چلے گا؟ اس لیے روزے کے اندر اخلاص زیادہ پایا جاتا ہے، تو اللہ کے واسطے اس عبادت کو ترک نہ کیجیے، اس عبادت کو نہ چھوڑیے، اور اس عبادت کا جو بنیادی سبب بتایا گیا کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اس پرہیزگاری کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ العالمین ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔